اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، ایم سی این بزنس گروپ، سی ایم سی نیوز ڈی ویب ٹی وی پاکستان، خادم ملت خاص صدری محمود بھائی سے، جو کہ ہمارے کے بی سی اے کے لیاقت آباد ٹاؤن کے شاید ڈائریکٹر میرے خیال میں رہے ہیں، اس سے شاید وہ ریٹائر بھی ہوئے ہیں، پوری لائف انہوں نے گزاری ہے کے ڈی اے کے ساتھ، اور جو خدمت وہ قوم کی کرنا چاہتے تھے۔ 93 میں جب ہم نے سیمینار کرایا، ہم حضرت سیمن جونپوری ایک ہماگیر شخص، اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا اس وقت کہ آدھی پیمنٹ میں دوں گا، آدھی قوم کر لے۔ ہم ایک ایمبولینس سروس شروع کرتے ہیں شاداب پور سے کراچی، تاکہ ہمارے لوگ جو اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے شاداب پور جاتے ہیں تدفین کے لیے، اس سے وہ لوگ بچ جائیں۔ اب قوم نے ساتھ نہیں دیا تو اس میں محمود بھائی کا کوئی قصور نہیں، میں ہر محفل میں آج بھی کہتا ہوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جو جذبات میں آ کر میں یہ سمجھا کہ شاید وہ بھی ان منافقین کے ساتھ مل گئے، جس طرح ان کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا، حالانکہ مہمان خصوصی کا نام ہی نہیں تھا۔ وہ تو غیر متوقع طور پر میری طرف پہنچے تھے، میرے کو تو انہوں نے آنے نہیں دیا، تو پھنس جاتے ہو۔ جو منافقت کرتے تھے پریام صاحب، ارے اسلم بھائی آپ جو کر رہے ہیں ہم قدر کرتے ہیں آپ کی، ارے قدر کرتے تو سالوں سامنے آؤ نا، ڈرتے کیوں؟ اس نے دیوبندی بنایا، تم میں جو یہ فرقوں کی تنظیم بختانی سنی تحریک ہے یا دعوت اسلامی، جنہوں نے ہمیں قادیانی قرار دے دیا، آپ ان کے اندر ہمیں سمورے ہو یا کوئی تک بنتی ہے یار، ہم تو ان کے خلاف ہیں۔ انہوں نے جو فتویٰ دیا قادیانی کا فیضان مدینہ میں، ہم نے تو ان کو لتاڑا ہے۔ امین صاحب ہیں وہ، ان کی مجلس شورا کے رکن، مجھے بھی نہیں پتا تھا کون ہے، ان کے بندے نے تصدیق کی۔ تو میں نے کہا جن کا یہ کردار ہو وہ کیا دین سکھائیں گے؟ ہم تو بڑی عزت کرتے تھے نیلاس قادری صاحب کی، لیکن یہ فتویٰ دینے کے بعد ان کی عزت خاک میں مل گئی۔ اور جو ظلم مفتی وہ ان کے ہیں، نام تو کو بھول گیا، جو آج کل ان کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے بندے ہیں نا، ہم تو نہیں بول رہے، ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگایا نیلاس قادری صاحب پر، ان کے اپنے لوگ آج ان پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ منافقت ہے کہ اسلام کی آڑ میں فرقہ پرستی۔ سب سے بڑے اگر عالم ہیں شاہ محمد نورانی صاحب، جن کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے، مجھے فخر ہے۔ علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی میں میرے قائد ہیں وہ، کہ جنہوں نے مجھے دین کے شعور دیا اور ختم نبوت کے کارکن کی حیثیت سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ تحریک وسلم کا غازی میں بنا اس تحریک میں، تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے نورانی صاحب کو؟ نورانی صاحب نے تو کبھی نہیں کہا میں امامہ باندھو ہوا، خود باندھتے تھے کتھئی کلر کا، اور وہ سنت کے تحت، لوگ تو سمجھتے ہیں سنت ہے، سنت نہیں تھا، وہ حضرت عبدالقادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں باندھا کرتے تھے۔ سنی یہ جو دعوت اسلامی بنی تھی، انہوں نے بھی یہی باندھا تھا۔ بعد میں ان کو کہا گیا کہ جی تم نورانی صاحب کی بی برانچ ہو، تو انہوں نے کیا کیا، اس چکر میں سیاسی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے امامے کا کلر چینج کر دیا کچھ ہی دن کے بعد، اور اخبار میں بیان دیا گنبد خضرا کے مناسبت سے ہم نے گرین کیا۔ ابے گنبد خضرا کا کلر تو اس وقت بھی گرین تھا جب تم نے تنظیم بنائی تھی، لیکن کیا ہے کہ تم پہ بلیم لگ رہا، بلیم کا سامنا کرو، اگر کوئی لگاتا ہے جھوٹا الزام لگائے، یا تو پھر واقعی نورانی صاحب کی تنظیم ہے۔ انہوں نے یہ بیان دیا اور اندر میٹنگ میں کہتے ہیں یار یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اب ایک طرف وہ کہتے ہیں جی مجھے شہید کر دیں، میں نے معاف کر دیا ایڈوانس میں اپنے قاتل کو، اور شیشے کے مرتبان میں فیضان مدینہ بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا یار وہ تو منع کرتے ہیں آپ لوگوں کو۔ بولا یار انہوں نے تھوڑی کہا ہے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ بل پروف بنایا۔ تو میں نے کہا یار فیضان مدینہ میں اتنا خطرہ ہے تمہیں، یار اتنا تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے کیا تم لوگوں کو؟ میں نے کہا فیضان مدینہ میں کون مارے گا ان کو، یار سارے اپنے ہوتے ہیں۔ میں خود گیا ہوں وہاں پہ، عید النبی کے پروگرام میں شرکت کی، وہاں خطاب کیا میں نے، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ دائرہ مذہب برادری کا واحد بندہ ہوں جس کو فیضان مدینہ کے جلوس میں خطاب کی جو ہے اللہ نے عزت بخشی۔ مطلب فیاض امان صاحب لے گئے تھے مجھے، کیونکہ وہ معتقد ہیں، مجھے بھی لے گئے تھے، میں بھی گیا۔ میں تو سب جگہ جاتا ہوں، دربار جہانگیری ہے وہاں بھی جاتا ہوں، سب جگہ جاتا ہوں۔ کیوں کہ میں امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں کسی فرقے کی، کسی عقیدے کی نمائندگی نہیں کرتا۔ یہ مجھے اللہ نے اعزاز بخشا ہے، قائد ملت اسلامیہ لسان محمد نواز کی اتباع میں مجھے یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے کہ میں ان کی اتباع میں امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے کام کروں، وہ کر رہا ہوں۔ اور پھر بعد میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اللہ نے اعزاز بخشا، میں ان کو ثانی قائد ملت اسلامیہ کہتا ہوں، بہادری جو بلاد جنگ کا پیش ہو۔ اس پر بھی بہت سارے لوگ بگڑ گئے ہمارے، کہہ رہے یار ان کو آپ نے بہادری کے برابر کر دیا۔ تو بھائی اللہ نے کام لیا ہے یار، تم کون ہوتے ہو یہ فتوے دینے والے؟ خود کچھ کرتے نہیں، دوسروں کو غلط کہتے ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے
کہ میں آپ کی دل سے کل بھی قدر کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ اب جو پلان ہم نے کیا تھا اس زمانے میں چاہتا ہوں اس کی تکمیل۔ سب سے پہلے تو ایک مدرسے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ مدرسہ ہوتا، ہمارے بچوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہوتی تو آج یہ فتنہ فساد نہیں ہوتا، ہمارے لوگ ہمارے خلاف نہ ہوتے۔ تو یہ ہماری کمزوری تھی، نہ تربیت کی نہ دینی تعلیم دی، تو ہمارے لوگ بھٹک گئے، دوسروں کے پیچھے پڑ گئے، وہاں سے جو کچھ انہوں نے فتنہ فساد ان کو بھرا، کینہ بغض فرقوں کے خلاف، وہی انہوں نے ہمارے پہ استعمال کر لیا۔ لیکن ذلیل ہو گئے، اس لیے کہ منافقت ہے منافقت۔ کوئی ان کا عالم میرے سے مناظرہ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ ان سب کے کچے عقلوں سے واقف۔ جماعت اسلامی میں رہا ہوں، نورانی صاحب کے ساتھ میں رہا ہوں، دعوت اسلامی میرے سامنے بنی، سنی تحریک میرے سامنے بنی، سب کے کچے عقلے سے واقف ہوں۔ میں نے ٹی ٹی میں امامہ نہیں رکھا، میں کہہ رہا ہوں امامے میں ٹی ٹی نہیں رکھی میں نے، میرا قصور یہی ہے، نہ میں نے امامہ پہنا۔ اللہ نے جنا کیپ پہنا دی، اسی سے عزت مل رہی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نہ کسی امامے کی نہ کسی ٹوپی کی جو فرقوں میں بانٹ دیں۔ تو محمود بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر فرنٹ پر آ سکتے ہیں تو آئیے، نہیں آتے تو کوئی اصل مسئلہ کیا آتا ہے کہ آج کل فوٹو اسٹیٹ بھی 8-10 روپے میں ہوگی، اور میرا ایک لیٹر 1000 روپے کا بنتا ہے، جو پورے ریکارڈ کے ساتھ آرمی چیف، کور کمانڈر، ابھی بھی دیکھ لیں کاپیاں 26 کاپی ہیں، ابھی تک بھیج نہیں پایا، ابھی صرف تھانے میں دیے میں نے، آرمی چیف کو نہیں بھیجی، نہ کور کمانڈر کسی کو نہیں۔ 26 کاپیاں جانی ہیں ریکارڈ کے ساتھ، کم سے کم 20 سے 25 ہزار روپیہ خرچہ آئے گا جو میں یہ ریکارڈ وہاں پہنچا سکوں گا۔ اور ابھی میں پٹیشن دائر کرنے جا رہا ہوں شہزاد پور میں، اس میں بھی وکیل نے مجھے کہا کہ 25-30 ہزار تک آپ کا خرچہ آئے گا۔ میں نے کہا پرواہ نہیں ہے، پینشن لگ جائے، یہ کام بہت ضروری ہے، کیونکہ پٹیشن میں سب لکھوں گا کہ بھائی ان کے خلاف یہ فرقہ واریت، یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، اس جرائم میں ان پر مقدمہ چلایا جائے، اور جتنے بھی لوگ میری برادری کے اس کیس میں انوالو ہیں سب کو گواہ کے طور پر بلوایا جائے کورٹ میں، تاکہ حقیقت سامنے آئے کہ یہ فساد شروع کیوں ہوا تھا، اور کس نے کروایا تھا، اس کے پیچھے تھا کون۔ وہ فیصل اکرام جو اصل فسادی تھا، اس نے کس کے کہنے پر کیا ہے سب کچھ، یہ وہی بتا سکتا ہے۔ میں کسی کو الزام دینا نہیں چاہتا کہ میران صاحب کے کہنے پہ کیا یا محسن ایڈوکیٹ نے اس کو استعمال کیا، میں کسی کو بلیم کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں وہ خود آئے ساؤتھ افریقہ سے، اس کو بلایا جائے اور وہ بتائے کہ اس فساد کو پھیلانے میں کون کون لوگ شامل تھے، اور اس زمین کے اندر جو لوگوں نے پیسہ کھایا وہ کون کون لوگ ہیں۔ وہ خزانچی بھی تھا، عہدیدار بھی تھا، سب کچھ تھا نا، وہ تو دائی ہے نا اس کیس کی۔ تو میں نے کہا وہی بتائے گا ہمیں کہ سب نے مل کے کھایا یا چند لوگوں نے کھایا، وہ سب اسٹیٹمنٹ میں چاہتا ہوں سب کے کورٹ کے اندر ہوں، تو اصل حقائق سامنے آئے، وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا چھوڑ دیں۔ اصل بات یہ کورٹ میں جو بیان ہوگا الفی وہی مستند ہوگا۔ تو میری خواہش ہے کہ میں پٹیشن دائر کروں اور ان سب کے نام ڈالوں گا جو بھی اس میں انوالو ہیں، عہدیدار ہیں یا کیس میں جھوٹے ان کو ڈالا گیا، سب کے بیانات اس میں ہونے چاہیے، تاکہ قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے یہ حقائق آئیں، اور آئندہ کسی کی جرت نہ ہو، کوئی محسن ایڈوکیٹ عبداللہ بننے کی کوشش نہ کرے، ایسی عبرتناک سزا ہو ان کو۔ یہ تو آرٹیکل 6 میں جائیں گے، میں نے بتا دیا سب کو، میں نے اپنی FIR کے درخواست میں بھی لکھ دیا، IO صاحب کو بھی کہہ دیا، میں نے کہا آرٹیکل 6 لگتا ہے بھائی، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، پرچم پاکستان کی توہین کرنے والا آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی چڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ میں نے آپ کو تمام اپنا ریکارڈ جو میرے پاس بچا، میرا ریکارڈ تو بہت تھا، میرا اپنے YouTube تھا، بہت ریکارڈ تھا، سب ضائع ہو گیا، اور یہ عزیز مہدی جیسے غداروں کی وجہ سے۔ یہ بغیرت تو بھاگ گیا، جعلی جو حملہ کروایا تھا اس کی ریکارڈنگ یہ کر رہا کھڑے ہو کے کمنٹری، اب بھاگ گیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ میں نے دے دیا تھا نا IG کو، میں نے کہا یہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، وہ نکل گیا۔ ایک میں نے کہا بھاگ گیا ساؤتھ افریقہ اپنا فاروق اکرام، تو میں نے کہا ان کو بھاگنے نہیں دو، ان کو ECL میں ڈالو، سب سے بیانات لو تاکہ حقائق سامنے آئے۔ دائرہ میں اتنی انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے، اور عامر اکبر بیٹھا تھا امریکہ میں، وہ بھی اریسٹ ہونا چاہیے دوبارہ، ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو ابھی وہاں چلنا ہے مٹیاری، ان کی پذیرائی کرنی ہے، ان کی گلوپوشی کرنی ہے، غلام مجید سرندی صاحب کی، جاؤں گا میں انشاءاللہ، ان کی پذیرائی کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ عمران شاہ صاحب کو بلائیں آپ، اور بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں اور تمام حقائق سامنے لائیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، اور یہ سارے منافق، یہ علماء سوء اپنے منطقی انجام کو پہنچے، آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ مذہب ما کتاب اللہ اتباع سنت والوں کے خلاف کوئی سازش ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔
میں امام الاسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیاں در نفاق عظیمت دیاں مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمل مقبول بے عمل مردود میرا جاہل بن کے عالم و بھاری ہوگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے موقع سے خبر تک ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان نیٹر بے باک اکبر صاحب کا نمبردار MC نیوز HD وائب TV پاکستان